أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، تمہارا رب جس نے تمہیں ان لوگوں کو اور تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا من قبلکم جو تم سے قبل تھے، تم سے پہلے تھے، من قبلکم لعلکم تتقون تاکہ تم سب کے سب متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام انسانوں کو تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے، ہم لوگوں سے پہلے بھی جن کائنات میں جس چیز کو تخلیق کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں سے پہلے یعنی کہ امت مسلمان، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جس امت کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو عبادت کرنے کے طور طریقے سکھائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی ہمیں یہی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسے ہی حکم دیتا ہے اپنی عبادت کرنے کی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے کی امتوں کو، قوموں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الذاریات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فرشتے کم نہیں ہیں، اور آسمان پہ کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر فرشتے اللہ تعالیٰ کو سر بسجود نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فرشتے بہت ہیں، لیکن اگر میں اور آپ اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن فرق پڑتا ہے تو ہمیں پڑتا ہے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ہم غلام ہیں، اور غلام کی اپنی کوئی رضا، اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے۔ غلام ہمیشہ اپنی آقا کی مرضی پر چلتا ہے، اور ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی دنیا کی زندگی کو انجوائے کرنے نہیں آیا، بلکہ ہم میں سے ہر انسان اس دنیا کی زندگی میں ایک ٹیسٹ کے لیے آیا ہے، اور جو اس ٹیسٹ کے اندر کامیاب ہو گیا وہ انشاءاللہ فلاح پا گیا، اور جو جس کے قدم لڑکھڑا گئے اور جو دنیا کی رنگینیوں میں گر گیا، اس کے قدم لڑکھڑا گئے تو اس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں یہی بتایا کہ تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بالکل ایسے ہی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کو پیدا کیا تم سے پہلے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور امام ابن تیمیہ عبادت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبادت ان تمام کاموں کے لیے ایک مکمل ایک نام ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، وہ اقوال ہوں یا ظاہری طور پر ہوں یا باطنی اعمال ہوں، جو کچھ بھی ہو وہ عبادت میں ایک ہی لفظ ہے۔ اور سیدنا ابن عباس نے کہا کہ قرآن مجید میں ہر عبادت سے مراد توحید ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو واحد ماننا، اور واحد ماننے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ہر بات کے لیے سر تسلیم خم کرنا، یہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد عبادت ٹھہرایا ہے تاکہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں اور ہم قلب اور قالب کے اعتبار سے اپنے خالق کے بن جائیں، ہم جسم کے طور پر بھی اور دل کے طور پر بھی اپنے اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں۔ ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 کے اندر کہ اور بلا شبہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کون ہے؟ طاغوت در حقیقت شیاطین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو شیاطین سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ ہم سب کے سب شیاطین سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں بلکہ ہم سے پہلے بھی جتنی بھی امتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورۃ الزخرف کے آیت نمبر 87 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ جو کافر ہیں، منکرین ہیں، ان کے دل بھی کہیں نہ کہیں یہ بات مانتے ہیں کہ یہ ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا ایک واحد اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ اگر ان سے پوچھیں کہ یہ ساری کائنات کس نے پیدا کی تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، لیکن وہ در حقیقت اپنی انا
اور اپنے بغض کی اور حسد کی وجہ سے اس بات کو نہیں مانتے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ ہم تقوی اختیار کریں، ہمارے دل ڈر جائیں، خوف میں مبتلا ہو جائیں، اور ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی، اللہ رب العزت کے حکم کی پیروی کرنے لگے۔ ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو، ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو، نہ کہ دنیا کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ تب ہم جا کے تقوی اختیار کریں گے، اور ہمارے دلوں کو تقوی کی بہت ضرورت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کا جاہ و جلال دیکھیں کہ اب اللہ تعالیٰ کو اس بات کو الیبوریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق اور مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بس حکم صادر کر دیا، اور ہم پر فرض عائد ہے کہ ہم اس حکم کو بجا لائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں اگلی آیت کے اندر اپنا انٹروڈکشن دے رہے ہیں، اپنے خود کو، اپنی ذات کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، میں وہ ذات ہوں جس نے تمہارے لیے اس زمین کو فرش بنایا تاکہ تم اس پر چلو پھرو۔ اور صرف فرش ہی نہیں بنا دیا، بلکہ جب تم اوپر آسمان کی طرف اٹھا کر اپنی نگاہیں دیکھو تو تم خوفزدہ نہ ہو، تمہارے لیے خوبصورت چھت بھی بنا دی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس پوری زمین کو ہمارے لیے گھر بنا دیا، فرش بھی دے دیا اور چھت بھی دے دی۔ اور یہ چھت بھی کیا دی اللہ تعالیٰ نے؟ یہ ہم نے جتنی بھی بلڈنگز بناتے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم کوئی بھی بلڈنگ بغیر پلرز کی بنا سکیں، اٹس ناٹ پاسبل۔ لیکن رب کائنات نے کیا ہی خوبصورت آسمان بنایا کہ اس آسمان کے اندر کوئی پلر نہیں ہے، بغیر ستونوں کی کھڑا ہے، تو بالکل سیدھا کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ ذات ہوں، اے انسانوں تم میری عبادت تو کرو، اس لیے کرو کہ میں وہ ذات ہوں جس نے تمہارے لیے اس زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنا دیا تمہارے لیے، وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور اس آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا۔ اور نہ صرف چھت بنایا، بلکہ اس آسمان سے جب تپتی دھوپ ہوتی ہے، کڑک کڑاکے کی دھوپ ہوتی ہے، جب زمین مردہ ہو جاتی ہے، اس زمین سے کوئی پھل نہیں نکلتا، کوئی فصل نہیں نکلتی، تو میں اس آسمان سے پانی برساتا ہوں۔ بادل اٹھتے ہیں اور پھر آسمان سے بارش برساتے ہیں، اور پھر بارش ہی برسا دینے پر کافی نہیں، بلکہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر میں نے اس بارش سے، اس زمین سے تمہارے لیے پھلوں کو نکالا، اور پھلوں کو نکالنے کے ساتھ ساتھ میں نے تمہارے لیے ہر طرح کا رزق بھی بندوبست کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا ہی رحیم ہے میں ہمارا وہ رب، اور پھر بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں اپنے رب کے لیے، پھر بھی ہم لوگوں کو راضی کرنے کی کوششوں میں ہیں اور اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بس میں نے سب کچھ تمہارے لیے کر دیا، تمہارے لیے سب کچھ بنا دیا، اب تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تم ہرگز میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اب شریک کرنے سے کیا مراد ہے؟ اسے بہت سی باتیں آ جاتی ہیں۔ ان میں کون کون سی باتیں آ جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے جیسے محبت کرنے کا حق ہے، ایسی محبت کسی اور سے نہ کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے، جیسے اس پر بھروسہ کرنا ہے، ایسے کسی اور پر توکل نہ کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہو، ایسا خوف کسی اور سے نہ کھانا۔ جیسے اللہ تعالیٰ سے امید باندھتے ہو، ایسی امید کسی اور سے نہ باندھنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو، ایسے کسی اور کی رضا حاصل کرنے کی فکر میں نہ لاحق ہو جانا۔ بدقسمتی ہماری کہ ہم ان ساری کاموں میں لگن ہیں۔ نہیں چاہا تو رب کو نہ چاہا، چاہا تو ساری جہان کو چاہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ اب کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو یہ بات کہ یہ سب کچھ میرا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आपने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक बनाओ, हालांकि उसने तुम्हें पैदा किया, फिर भी तुम किसी को शरीक बना दो, ये सबसे बड़ा गुनाह है। अगली आयत को देखते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अब क्या हुआ कि मुशरिकीन मक्का को बड़ा सख्त एक परेशानी थी। उनको लगता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो आयतें पढ़कर सुना रहे हैं, अब अल्लाह ताला का खौफ भी दिला दिया, उनको उनको मना कर दिया कि तुमने कोई शरीक नहीं ठहराना, तुमने तो इतने बुत बना रखी हैं, तुमने तुमने सूरज को भी अपना खुदा बना लिया, तुमने चांद को भी अपना खुदा बना लिया, तुमने बुत भी बना लिए। अब जब उनकी ईमान की बात आई तो वो कोई ना कोई हुज्जत तो लेके आनी थी ना, तो वो खामोश थोड़ी रह सकते थे। अब अगली आयत में देखिए कि क्या हुआ कि अब उन लोगों ने हुज्जत लेकर आए कि वो कहने लगे कि जो आयतें लेकर आ रही हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मन घड़त है, कहीं से खुद घड़ कर ले आए हैं। तो अल्लाह ताला उनको जवाब देते हुए कहते हैं कि वइन कुंतुम फी रैबिन, अगर तुम्हें किसी की भी किस्म का शक है, मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, उसमें से जो हमने अपने बंदे की तरफ नाजिल किया है, अगर तुम किसी भी शक में मुब्तला हो तो फअतू बिसूरतिन मिन मिस्ली, तो इस जैसी कोई एक सूरत तो लेकर आ जाओ, कोई एक आयत ही लेकर आ जाओ। तुम कैसे हो, बदबख्त हो कि तुम इसमें शक में मुब्तला हो, हालांकि वो इंसान जो तुम्हारे बीच में ये आयतें लेकर आया है, ये अल्लाह ताला का कलाम लेकर आया है, वो उम्मी था, उसको लिखना नहीं आता, उसको पढ़ना नहीं आता, उसने ये किताब किसी से लिखवाई नहीं है। अगर तुम समझते हो कि ये किसी इंसान का कलाम है तो तुम एक इस जैसी कोई एक सूरत ले तो आओ। अगर तुम अकेली नहीं ला सकते हो तो अपने साथ सारे शरीकों को अपने साथ इकट्ठा कर लो। वदऊ शुहदाअकुम, सारे गवाहों को, सारी अपनी हेल्पर्स को इकट्ठा कर लो, पूरी कायनात के लोगों को इकट्ठा कर लो अपने साथ जो तुम्हारे साथ इस काम में शरीक हैं। मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तो तुम सच्चे हो ऐसा करके दिखा दो। अल्लाह ताला ने मुशरिकीन की, काफिरों की और सबकी बातों का जवाब अल्लाह ताला ने खुद दिया। अल्लाह ताला ने हर बात का जवाब अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में दिया, हर बात का जवाब। इसी तरह से अल्लाह ताला सूरह हूद में इरशाद फरमाते हैं कि या वो कहते हैं कि उसने खुद ये कुरान घर रखा है, आप कह दें कि तुम भी इस जैसी 10 खड़ी हुई सूरतें ले आओ और अल्लाह ताला के अलावा जिसे भी तुम बुला सकते हो बुला लाओ। अगर वाकई तुम सच्चे हो, अगर वो आपकी बात कबूल ना करें तो जान लो कि बिलाशुबा ये अल्लाह ताला के इल्म से उतारा गया है और ये कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं, फिर क्या तुम फर्मा बरदार हो। इसी तरह से अल्लाह ताला ने आपको कुरान की तफसीर कुरान के अंदर ही मिलेगी कहीं ना कहीं से। सूरह यूनुस में भी अल्लाह ताला ने यही इरशाद फरमाया, या या वो लोग कहते हैं कि उसने इसे घर लिया है, आप कह दीजिए कि तू इस जैसी एक सूरत तो ले आओ और अल्लाह ताला के सिवा जिनकी तुम इस्तिताअत करते हो उन सबको बुला लाओ, अगर तो तुम सच्चे हो। सच्चे होते तो बुला कर लाए, कहाँ से बुला कर लाए। अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार इस बारे में अल्लाह ताला ने बार बार बताया कि ये कलाम अल्लाह ताला का है, ये दीन अल्लाह ताला का है, ये दीन मेरा और आपका नहीं, ये अल्लाह ताला का दीन है। और अल्लाह ताला ने हमारे लिए दीन इस्लाम को बतौर दीन पसंद फरमाया। अल्लाह ताला हम सबको शिर्क से महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अल्लाह ताला की वहदानियत बयान करने वाला बनाए और रब कायनात हमारा ईमान पर हमें ज़िंदगी अता फरमाए और ईमान पर ही हमें खात्मा नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु तआला अला खैरिहि खल्क़िहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।